ناظرین، اگر ہم بات کریں ایکزیما یا ایٹوپک ڈرمیٹائٹس کی تو بہت سارے لوگ میرے ہم نوا ہوں گے اس بات کو سننے میں کہ اونلی دا ویئرر نوز ویئر دی شو پنچز، کہ صرف پہننے والے کو ہی احساس ہوتا ہے کہ جوتا کس جگہ پہ کاٹ رہا ہے۔ یہ کرونک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے اور جن کو ہوتا ہے اس کی تکلیف اور اذیت کا اندازہ انہی کو ہو سکتا ہے۔ ویسے تو یہ 6 مہینے کی عمر سے لے کے آنورڈ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے۔ جلد کے اوپر ڈرائی پیچز بن جاتے ہیں، ریڈنس ہوتی ہے، ایچنگ ہے، پرورائٹس ہے، اور کبھی یہ انفیکٹڈ ہو جائے تو اس میں سے ترشا یا ریشہ بھی آنے لگتا ہے۔ یہ الرجی یا یہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور زندگی عذاب بن کے رہ جاتی ہے۔ آپ ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلتے ہیں اور ڈاکٹر اسٹیرائڈ کریموں پہ کریمیں بدلتے رہتے ہیں، لوشن بدلتے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان ساری کریموں کا عارضی طور پہ ضرور آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پرورائٹس کم ہو جاتی ہے، مگر جیسے ہی کریمز اور لوشن کا اثر جاتا ہے پیچھے سے ڈرائنس اور ایکزیما پھر لوٹ کے آ جاتا ہے۔ آج کے اس شارٹ ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ نیا لایا ہوں۔ امید ہے ایکزیما کے کرونک پیشنٹس کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آج جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایکزیما ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، اور ہر آٹو امیون ڈس آرڈر کی طرح اس کا آغاز بھی انٹسٹائن سے ہوتا ہے، لیکی گٹ سے ہوتا ہے، کہ ہمارے انٹسٹائن کے اندر کہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں اور وہیں سے پھر الرجنز اندر داخل ہوتے ہیں، جس کے ریسپانس میں ہمارا آٹو امیون سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جلد کے ان حصوں کو کھانے لگ جاتا ہے، ان کو اٹیک کرتا ہے جہاں پہ اس کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، ہماری جو سکن ہے یہ جب ڈرائی ہوتی ہے تو یہ کبھی پانی نہیں مانگتی۔ ہم پیاسے ہوتے ہیں، ہماری سکن کو کبھی پانی کی پیاس نہیں لگتی۔ یہ اگر پیاسی ہوتی ہے تو یہ آئل مانگتی ہے، اور اس ڈس آرڈر میں جو کہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ دراصل اسینشل فیٹی ایسڈ کا ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ آٹو امیون ریسپانس کے نتیجے میں، اس غلط ریسپانس میں کہ آٹو امیون سسٹم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور ہمارے سیبیشس گلینڈز کے اوپر اٹیک کر کے سیبم کی پروڈکشن کو بند کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ڈرائنس اور ایچنگ یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ 6 مہینے کے بچوں میں اگر ایکزیما کی بات کریں تو اس کا ریزن کچھ اور ہو سکتا ہے۔ مثلا مائیں اپنے اتنے چھوٹے بچوں کو پاؤڈر، پرفیومز یا کریمیں لگانا شروع کر دیتی ہیں، یا ان کی جو ڈریسنگ ہے اس میں سنتھیٹک فائبر ہوتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ لیا جائے علاج سے پہلے۔ اب ہم جلدی سے آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کے لیے جب آپ نے یہ وجہ سمجھ لی ہے کہ یہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے اور اس کا آغاز انٹسٹائن سے ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی غذا میں سے کچھ چیزیں ایکسکلوڈ کر دیں۔ انفیکٹ آج کی ویڈیو میں آپ کو کریمیں اور لوشن بتانے کے ایڈ کرنے کی بجائے میں کچھ چیزیں سبٹریکٹ کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی میں آپ کو کچھ ایسے چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ اپنی ڈائٹ میں یا روٹین سے ہٹا دیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فائدہ ہونے جانے والا ہے۔ اور ان سب میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے گرینز۔ یہ جتنے بھی دانے ہیں، چاہے وہ گندم ہے، مکئی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، چاول ہے، یہ سارے گرینز اپنی لائف سے ہٹا دیں اگر آپ نے ایک ڈرامیٹک ریسپانس دیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ڈیری ہے، لیکوڈ ڈیری، دودھ کو ہٹا دیجئے۔ ڈیری کے وہ پروڈکٹس جن میں دہی یا پنیر شامل ہے، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ تمام چیزیں جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں وہ ایکزیما میں آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو کہ پلانٹس اوریجن ہیں یا پھلوں اور سبزیوں کی شکل میں ہیں، یہ آپ کے ایکزیما کو ورس کر سکتے ہیں۔ آپ شاید میری بات سن کے حیران ہو رہے ہوں، مگر یہ لیٹسٹ سائنس یہی کہتی ہے گوشت، انڈا، فش، پنیر، مکھن، ملائی، دہی اور چھوٹا بڑا گوشت، یہ اگر ایڈ کریں گے تو ایکزیما سے آپ کو نجات ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اپنے نہانے کے ٹب میں ایک بالٹی پانی کے اندر 5 چمچے آپ نے کوکونٹ آئل ڈال کے اسی سے نہانا ہے، اور پھر اسی آئلی باڈی کے ساتھ ہی کچھ دیر میں آپ نے کپڑے پہن لینے ہیں، اس کو جلد سے ہٹانا نہیں ہے۔ یہ آئل، کوکونٹ آئل، کسی بھی اسٹیرائڈ کریم سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے ان ایریاز پہ، بلکہ نہانے کے بعد اگر آپ کوکونٹ آئل کو تھوڑا سا ایلو ویرا جیل کے ساتھ ملا کے
جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان پہ صبح شام لگائیں تو آپ فیل کریں گے کہ کسی بھی اسٹیرائڈ، ہائی پوٹینسی اسٹیرائڈ، اس آئنٹمنٹ کے اثرات زیادہ اچھے ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیلدی سکن کے لیے تھوڑی سی ایسیڈک پی ایچ اچھی بات ہوتی ہے۔ یہ اگر زیادہ الکلائن ہو جائے گی تو اس کے اوپر بیکٹیریا زیادہ اٹیک کرتے ہیں، اور ایپل سائڈر ونیگر سے بیسٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ ایک گلاس پانی میں اگر 3 چمچے آرگینک ایپل سائڈر ونیگر کے کاٹن کے پھوئے یا سویپ کے ساتھ اگر صبح شام لگائیں تو دس از اے سیکنڈ بیسٹ چوائس فار دی اریٹیٹنگ اسکن اینڈ ڈرائی اسکیلس۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ بیفور جمپنگ آن دی اورل اسٹیرائڈز یا لوکل اپلیکیشن آف دی اسٹیرائڈز، یہ چیزیں آپ ضرور آزمائیے، آپ کو ان سے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ اسٹیرائڈ کریموں سے بچ جائیں کیونکہ ان کی بہرحال سسٹمک ایبزارپشن ہوتی ہے، لیکن اگر ان ساری چیزوں سے فائدہ نہ ہو پھر آپ اپنے میڈیسن میں کوئی اورل اینٹی الرجک شامل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بچہ ہے تو اورل اینٹی ہسٹامین کا سیرپ دے سکتے ہیں۔ بچوں میں اگر لوکل اسٹیرائڈ اپلیکیشن کی نوبت آئے تو 1% ہائیڈروکارٹیسون بیسٹ رہے گا، اور یہ کریم بازار میں اسی نام سے اویلیبل ہے، میں یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو لیٹسٹ ریسرچ کیلسینیورین انہیبیٹر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک جدید ریسرچ ہے اور اس نام کی کریم مارکیٹ میں آ چکی ہے، پاکستان میں بھی اویلیبل ہے۔ یہ آپ کے امیون سسٹم کو سکن کے اوپر اٹیک کرنے سے روکتی ہے۔ آپ اس کو صبح شام لگا سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، اور 2 سے 3 ہفتے لگانے کے بعد جب آپ بہت اچھا فیل کریں تو آپ اس کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، یعنی 0.1% اگر آپ پہلے لگا رہے تھے تو آپ 0.03% بازار میں اویلیبل ہے، اس کے اوپر آپ اس کو سوئچ کر لیں۔ یہ ایک بیسٹ میڈیسن ہے، لیٹسٹ ریسرچ ہے ٹو یوز ان دی ایگزیما اینڈ کرونک ڈرمیٹائٹس۔ آپ کی سکن کو اندر سے نرچر کرنے کے لیے آپ کو اسینشل فیٹی ایسڈ کی سخت ترین ضرورت ہے، اور اومیگا 3 اس مسئلے میں لاجواب ہے۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایگزیما کے تمام پیشنٹ کاڈ لیور آئل یا سیلمن فش آئل کا 1 کیپسول ناشتے کے بعد لیں، اور وائٹامن ڈی کا بڑا زبردست رول ہے۔ 5000 سے لے کے 10,000 انٹرنیشنل یونٹ آف وائٹامن ڈی کے بہت ڈرامیٹک رزلٹ ہیں ان دی ٹریٹمنٹ آف ایگزیما۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر کسی کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر آپ کا ڈاکٹر حق بجانے میں ہے کہ آپ کو امیونو سپریسنٹ ڈرگز، جس میں کارٹیکوسٹیرائڈ کے انجیکشن یا ٹیبلٹس آتی ہیں، یا ایزاتھائوپرین آتی ہے، یا سائکلوسپورین آتی ہے، یہ بہت ٹاکسک میڈیسن ہیں اور ان کے جسم کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا کہ آپ کو اس لیول تک لے کے جانا ہے یا نہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، آخر میں آپ اس کا خلاصہ ایک لائن میں دوبارہ سن لیں کہ آپ اپنی غذا سے تمام گرینز نکال لیں، لیکوڈ ڈیری نکال لیں، اینیمل ڈائٹ کا اضافہ کر دیں، لوکل اسٹیرائڈ اپلیکیشن سے بچیں، اورل سسٹمک اسٹیرائڈ سے بچیں، اور اس درجے تک جانے سے پہلے یہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایلو ویرا کا استعمال، کوکونٹ آئل کا لوکل اپلیکیشن، نہاتے ہوئے باتھ ٹب میں کوکونٹ آئل ڈالنا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ آئی ایم ڈاکٹر شہزاد عاشق۔